اس کے سامنے نئے والی بالکل بے بسی کی تصویر دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح کی صورتحال ہے جیسے عمران خان اپنی ضد پہ اگر نئے والی بھی کہہ رہے ہیں کچھ ہوا ہے, لیکن ناشتے جو ریمارکس دیکھے آج اس سے آپ کا کلیئر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کیا کہتے دیکھیے میں تو صرف یہ آج اتنا کہوں گی کہ قدرت کا اصول ہے کہ سچ جتنی چاہے دیر سے سامنے آئے لیکن سچ سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ ول پریویل اینڈ فالس ہوڈ از باؤنڈ ٹو پیرش. تو سچ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن سامنے لاتا ہے اور جھوٹ جو ہے اس کو مٹ جانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ضرور. مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے اور جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں اپنے کیس پہ آپ سے میڈم خان وہ باری باتیں بھی کروں گی جو پچھلے 5 سال جب سے یہ کیس 2017 سے چل رہا ہے جو میں نہیں کی میں اب کروں. میڈم خان صاحب نے جو جج صاحبہ کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے اور اسلام آباد کے سینئر پولیس افسران کے حوالے سے ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات تھی اس کو خارج کر کے جو دیگر دفعات ہے اس پہ کیس چلانے کا حکم دیا. اس پہ کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ان پہ جو بھی دفعہ لگے چاہے وہ دہشت گردی کی ہو یا وہ توہین عدالت کی ہو یا وہ ایک جج کو للکارنے کی ہو, اس کو ڈرانے کی ہو, اس کو دھمکانے کی ہو, ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں. اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو للکارو, اس کو دھمکاؤ, اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو. تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکریج کرنی چاہیے کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے, نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے, نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے, نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے. میڈم یہ بتائیے عمران خان بہت مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں, ان کے بیانیے میں پھر ایک ایگریشن آ گیا. کیا میاں صاحب کی طرح یہ ایگریشن کچھ مفاہمت کے تحت ختم ہو جائے گا یا رہے گا برقرار؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چکوال گئے تھے کل, آپ نے کہا کہ چکوال میں کھڑے ہو کر ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے یاد آئی, تو پھر بے چینی بھی لگی, کوئی فرسٹریشن بھی دکھائی دی عمران خان صاحب کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چکوال پہنچے تو پھر وہ جو خاموشی اختیار کی تھی وہ دوبارہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی؟ تو یہ چکوال کی زمین کا کوئی پانی تھا اس قسم کا جس وجہ سے ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے زور سے یاد آئی ہے؟ نہیں, وہ زمین کا پانی نہیں ہے. وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ والا نیکسس ہے. اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ کہہ بھی دیا تھا. لیکن دیکھیں چکوال کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت پرومیننٹ تھیں. میں عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نان ایشو ہے, وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے ریئل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاؤ ایور وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی. میں اس عذاب سے, ان کی جو تقریر ہے اس کو سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی خوف کے بت توڑ دو. کیا اپنے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ؟ اگر یہ تمہیں ڈرائیں تو تم ان کو ڈراؤ, تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے, آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں, آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی. اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے, ان کو ڈرائے, ان کو دھمکائے؟ مریم آپ کے دور میں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں, ایک اور بات بھی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں, تو آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے؟ جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے 2014 کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, ہم آزادی کے لیے آئے ہیں, اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے. وہ دھرنے کے لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور میں خود کہاں رات کو چھپ کے کس کے پاس اندھیرے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں.
تو اپنی پارٹی سے آپ وہی بات کریں جو آپ خود کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. مریم، آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جگہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کے نام لیے جاتے تھے، اور آپ نے بھی یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں اور دھمکیاں آ رہی ہیں. تو اب جو عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے ٹیلی فون کالوں کا، تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی؟ بھائی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور کالز اب یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے. انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو. اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا. 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا. اب کالوں کی تبدیل کر رہی ہیں آپ؟ جھوٹ ہے بھائی میں تو یہ بالکل ہے تو ثبوت لے آؤ سامنے. یہ XYZ کیا ہوتا ہے؟ ABC پڑھنی شروع کر دے تو ہے تو ثبوت لے آؤ نا. مریم صاحبہ کی جانب سے لانگ مارچ کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے بول دیا جا رہا ہوتا ہے، کس کی وجہ سے وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیے وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر. مریم صاحبہ، عمران خان صاحب کی جانب سے لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے. کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے لانگ مارچ ہم نے بھی کیے، باقی جماعتوں نے بھی کی. میں جمہوریت کی حامی ہوں. میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈران کی. جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو، مار مار کے پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دے، اور پھر جنرل راحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے، اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا. میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں، نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں، نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں. ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی، کچھ تھی تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں. آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے. اور پھر وہ سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، بین الاقوامی سازش کر دی. آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ. تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا، غلامی کی زنجیروں سے آزادی، انقلاب لے کے آ رہا ہوں. تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں. ایک سیکنڈ. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا، سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر دی، امپورٹڈ حکومت آ گئی، یہ ہو گیا. اور اب کیا بات ہے، اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا، ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا. یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا. ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں، دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس عہدے تک پہنچے. اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری، وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی. تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں، بات اور کچھ نہیں. وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا. یہ سب جو ہے نا، یہ سب یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی. بھائی میں نے تو یہی بات کی
मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को जो मैं तुम्हें बताती। मैडम ये बताइए, मैडम ये बताइए आप जो भी हुकूमत आती है पिछले 75 साल से, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा इस कौम को कि इस मुल्क की असल मसले की जड़ क्या है। मैं बता रही हूँ। मैडम ये बताइए, मैडम साहब कब आ रहे हैं? एफिडेविट का मामला आया था, सारा कुछ आया तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको अपना साथ दिया, इस पर क्या कहें? देखिए उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे महरक़ात क्या है, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। मैडम की गवाही को जुटलाएंगे और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा मैडम, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। मैडम ये लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हूबहू सच है, 100% सच है, उसको कोई झुठला नहीं। मैडम ये बताइए, मैडम क्या इमरान खान अब भी लाडले हैं? आप कहते थे कि इमरान खान लाडले हैं, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई को उसने ललकार, अब भी लाडले हैं वो किसी के? और मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडली है ना वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। मैडम ये बता दें आपकी